اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اس آیت کے ذیل میں گفتگو چل رہی تھی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور بات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ حضور ختمی مرتبت حضور اکرم کی شخصیت اور آپ کی رسالت کا پھیلاؤ، آپ کی رسالت کا ایکسپینشن، اور جہاں تک رسالت اور نبی کریم کی نبوت کا جو دائرہ ہے، یہ جو سرکل ہے، اس کا سرکمفرنس کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جو محبت اس کام کی، اس رسالت کا اجر، اس رسالت کے اخراجات کو جو برداشت کر رہی ہے، اور اس رسالت کے مقابلے میں جو بل امت کے سامنے رکھا گیا کہ آپ جو یہاں پر اس عالم رنگ و بو میں، اس دنیا مادی میں جو آپ آئے، آپ نے ہدایت کے مزے لوٹے، زندگی اچھی ملی، قبر میں اتر رہے ہیں آپ بھروسے پر کس کی؟ نبوت کے، محمد مصطفیٰ کی۔ یہ جو جب آسانیاں آپ کو ملی تو اس کا بل یہ آپ کے سامنے ہے، پے کر دیجئے۔ کتنے پیسے؟ کیا دوں؟ محبت کیجئے آل رسول سے۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان اور سیدھے سادے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور مجھے الحمدللہ بہت خوشی بھی ہے، اور الحمدللہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ الفاظ کو حتی الامکان جتنا بھی پاسبل ہو آسان الفاظ میں گفتگو کی جائے، کیونکہ جو ہمارے الحمدللہ بچے یہاں بیٹھے ہیں اور نوجوان، ان کے لیے مشکلات کا باعث ہوں کہ مولانا نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ ہم اس لفظ کے اندر کھو گئے اور ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھ سکے۔ یقین کیجئے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور جو حدیث ہے ہمارے پاس، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کی محبت کے ساتھ۔ اشربوا فی قلوب اولادکم، اپنے بچوں کے دلوں میں اونڈیلو، ڈالو نہیں، اونڈیلو۔ کیا چیز؟ علی ابن ابی طالب کی محبت۔ اور یہاں میں بچے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ بڑوں کی اجازت سے بچوں سے دو چار جملے کہوں گا کہ یہ جو ایمان ہے امامت پر، یہ اسی فرش اعضا سے ملے گا۔ جب ایمان فرش اعضا سے ملے گا، اب چھٹے امام کی حدیث سنیے آپ کہ جو نوجوانوں سے مخاطب ہو کر چھٹے امام فرما رہے ہیں، عجیب جملہ ہے۔ نوجوان بچے میرے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بڑے ہو کر اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جانا ہے، فائنانس میں جانا ہے، انجینئرنگ، سائنس، ٹیکنالوجی، ہیومن سائنسز، کچھ بھی کرنا ہے ان کو ایک چیز چاہیے، انٹلیکٹ اور وزڈم۔ اگر آپ ایرونوٹیکل انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اسپیس میں جانا چاہ رہے ہیں، ایسٹروناٹ بننا چاہ رہے ہیں، وہاں سے لے کر اگر آپ میکینیکل انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، سول آرکیٹیکٹ، جتنے بھی شعبے ہیں، تو آپ کو وزڈم اور انٹلیکٹ، ذہانت چاہیے، عقل چاہیے، شعور چاہیے، حکمت چاہیے۔ اس کام کو کیسے کریں؟ ایک بڑھئی جو ایک چارپائی یا چوکی یا پٹھرا بنا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی حکمت ہوتی ہے، کون سی لکڑی بناؤں، کون سی لکڑی کا انتخاب کروں، چیروں کیسے، کاٹوں کیسے، میز بنانے کے لیے فلاں لکڑی، سیڑھی گھر کی لکڑی کی بنانے کے لیے فلاں لکڑی، فلاں چیز کے لیے فلاں لکڑی، والیٹ بنتا ہے، چمڑا دوسری طرح کا انتخاب ہوتا ہے، بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں کے ڈیش بورڈ لیدر کے بنتے ہیں، دوسرا چمڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ درزی جو باریک سا ٹانکا لگا رہا ہے کپڑے میں،
اس کو بھی حکمت کی ضرورت ہے. یہ حکمت آتی کہاں سے ہے؟ حکمت عالم غیب سے عطا ہوتی ہے. سنیے چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ لقاہ اللہ الحکمت فی شیبتہ. چھٹے امام نے فرمایا کہ جو جوانی نوجوانی لڑکپن کے عالم میں خدا کی بہترین عبادت کرتا ہے، خدا بڑھاپے میں اسے وزڈم، انٹلیکٹ، شعور، ادراک، سمجھ، فہم عطا کرتا ہے. اب آپ نے سمجھا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں، سنیوں کے نہیں ہیں، انسانیت کے امام ہیں. یعنی آپ کو ایک قانون دے رہے امام کہ تم برائیوں سے بچو، اچھائیوں کی طرف آؤ، خدا کے وجود کو مانو، اچھے طریقے سے عبادت کرو، تمہارے پاس حکمت آئے گی. اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ حکمت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، حکمت صرف ان کے پاس ہے جو فرش اعضاء پر بیٹھتے ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی بات پیش کر کے آپ کے سامنے بات کو آگے بڑھاؤں. اگر حکمت صرف ان کے پاس ہوتی جو کلمے کے 3 اجزاء کے ساتھ کلمے کو پڑھ رہے ہیں، خدا کی وحدانیت کی گواہی پہلا جز، رسول کی رسالت کی گواہی دوسرا جز، اور مولا کی ولایت کی گواہی تیسرا جز، اگر حکمت، شعور، فہم صرف ان کے پاس ہو، وزڈم صرف ان کے پاس ہو کہ جو علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو کل تک نہیں کہتا تھا اب سمجھ کے کہہ رہا ہے، اس کے پاس یہ حکمت آئی کیسے؟ یعنی اگر حکمت اسی کے پاس ہے جو فرش اعضاء پر بیٹھتا ہے، جو امام باڑے میں آتا ہے، جو کل تک امام باڑے سے باہر تھا، اب اس کے ذہن نے دھکیلا کہ امام باڑے کے اندر جا کر بیٹھو. یہ میں استعارہ استعمال کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا کسی پر چوٹ کر رہے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے تھے. یعنی جو کل تک لشکر میں ادھر تھا، یہ حر کے وجود میں حکمت کو ڈالا کس نے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر جاؤ؟ یہ زہیر ابن قین کے وجود میں حکمت کو ڈالا کس نے کہ تم اس لشکر کو چھوڑ کر ادھر جاؤ؟ یہ جو آخری شخص تھا سید الشہداء پر جب حملہ ہوا ہے آخری، اور اس شخص نے کہا کہ اب کیوں مار رہے ہو حسین کو؟ کہا کہ قتل کرنا، بیعت نہیں کی. کہا اب تو نہتا ہو گیا، ختم، اس کے سب رشتہ دار مر چکے، اب یہ کسی خطرے کا باعث نہیں ہے، چھوڑ دو. کہا کہ نہیں، اس کو بھی مارنا ہے. کہا اس کو مارنے کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کو ماریں گے. کہا یہ تو رسول کا نواسا ہے، آخری آدمی تھا کہ جو یزید کے لشکر میں تھا، اس نے تلوار کھینچی اور امام حسین کے دشمنوں پر حملہ کیا. یہ جو حکمت ہے بہت دیر سے اس کو حکمت ملی اور بہت تاخیر سے ملی، لیکن ملی تو صحیح. سلمان فارسی کیا تھے؟ عیسائی تھے، رسول خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن حکمت تھی دل میں کہ نکلو اب مملکت فارس سے، جاؤ سفر کرو مدینے کا. مدینے آ گئے، رسول پر ایمان نہیں لائے. کہا پہلے 3 علامتیں چیک کروں گا، دیکھوں گا جو مجھے انجیل میں ملی ہیں کہ یہ رسول صدقہ نہیں لیتا، یہ تحفہ لیتا ہے اور اس کے پاس معجزات ہیں. جب تینوں چیزیں دیکھ کر چیک کر لی اور رسول خدا نے دوسری امتحان کے بعد کہا سلمان تیسرا امتحان بھی لے لو. تو یہ حکمت کہاں سے آئی، یہ وزڈم کہاں سے آئی کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر باہر نکلوں؟ ابو اسماعیل سندھی ہے، ابو اسماعیل سندھی یعنی واقعا سندھی ہے، یہ امام رضا کے زمانے میں. کہتا ہے مجھے خبر ملی کہ مدینہ عرب کے اندر خدا کی ایک حجت ہے. اسلام کب آیا سندھ میں؟ یہ ملتان، یہ دیبل کی بندرگاہ، اب یہ گوادر، کوئی نام، یہی کوئی جگہ رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا گوگل لوکیشن کیا تھی. اسی جگہ پہ آیا. اب وہ ایک صاحب آئے، بڑا مشہور نام ہے اسلامیت کی کتاب، میں نام نہیں لینا چاہتا، خیر چھوڑیے آپ اس بات کو. وہ آئے تو اس کے بعد یہ چھٹے امام کا زمانہ تھا، چھٹے امام کے بعد 7ویں امام امام موسیٰ کاظم کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کا زمانہ. تو کہتا مجھے پتہ لگا کہ خدا کی ایک حجت ظاہر ہوئی ہے. کہاں پر؟ مدینے میں، عرب کی سرزمین میں. میں پوچھتا پاچھتا آیا، بحر الانوار میں روایت اللہ مجلس نے لکھی ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول خدا ہیں، اس طرح سے ہے، یہ سب چیزیں. اور اس کے بعد مجھے فدلت الی علی ابن موسیٰ الرضا، مجھے رہنمائی کی گئی علی ابن موسیٰ الرضا کے گھر کی جانب، امام رضا کے گھر کی طرف. یہ شخص کلمہ نہیں پڑھتا امام رضا کے نام کا، لیکن ایک شعور، ایک معرفت نے اس کو سندھ سے نکال کر مدینے تک وہ شعور لے کر آیا. یہ جو لے کر آئی اس کو طاقت مدینے سے نکال کر، سندھ سے نکال کر مدینے تک،
اس کی ذات میں ایک حکمت ایسی تھی نا جو اس کو دھکیل رہی تھی, جو اس کو پش کر رہی تھی, جس نے اس کی ذات میں ایک تحرک کو پیدا کیا, ایک طرح کی موومنٹ پیدا ہوئی اس کے دل میں, ایک اٹریکشن پیدا ہوا کہ لپک کے جائے مدینے کی طرف. تو حضور اگر آپ غلط چیز کی طرف لپک کے گئے, برائی کی طرف, تو یہ حکمت کے خلاف ہے, شعور کے خلاف ہے. میں مختصر بات کروں, اگر انسان وہ دوا پی لے شیشی اٹھا کر جس میں زہر ہے, جانتے بوجھتے ہوئے, حکمت کے خلاف ہے. اگر وہ شیشی پیے جس میں دوا ہے, یہ حکمت کے مطابق ہے. تو اس کو پتہ لگا کہ حجت خدا مدینے میں آئی ہے. یہ اس وقت حجت خدا کو مانتا نہیں ہے, اس کو نہیں پتا علی بن موسیٰ رضا کون ہے. کہتا میں نکلا سندھ سے سفر کر کے پہنچا مدینے کا, تو جب امام سے ملے گا, امام کا معترف ہوگا, امام رضا کے نام کا کلمہ پڑھے گا, تب یہ مومن کہلائے گا نا. تو اب مومن کہلانے سے پہلے جو اس کے وجود میں شعور آیا کہ نکلو سندھ سے پہنچو مدینے میں, یہ وہ شعور ہے کہ جو مسلمان یا مومن بننے سے پہلے کا شعور ہے. تو یہ حکمت آتی کہاں سے ہے؟ اس شخص کے پاس کہ جو مسلمان نہ ہو, جو مومن نہ ہو, جو فرش عزا پر نہ آئے, جو مجلس میں نہ آئے, جو مسجد میں نہ آئے, جو غیر مسلم ہو. یہ حکمت آتی کیسے ہے؟ ہمارے یہاں بہت افسوس کے ساتھ اسٹیٹسٹیکلی کوئی اعداد و شمار کا کام نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو محبت اہل بیت کی طرف آئے, نہیں تھے آئے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تھے آئے. اچھا جو نہیں تھے بعد میں آئے, یہ جو نہیں تھے اور آئے, یہاں سے یہاں تک کا سفر, یہ حکمت کے مطابق ہے یا حکمت کے خلاف ہے؟ حکمت کے مطابق ہے. جب یہاں سے موومنٹ شروع ہوئی, تحرک شروع ہوا, اور یہاں پر آ کر ان کی منزل ڈیسٹینیشن ملا, تو یہ پورا پروسیس حکمت کے مطابق تھا. اس حکمت نے کب دھکیلا ان کو کہ جب یہ نہیں مانتے تھے مکتب اہل بیت کو. اس کا مطلب ہے کہ بالکل ممکن ہے کہ آپ مکتب اہل بیت کو نہ مانیں. اس کا مطلب ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ مسلمان نہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ عزادار نہ ہوں. لیکن آپ کے وجود میں اگر ظلم سے دوری ہے, اگر آپ کے وجود میں دوسروں کو اذیت پہنچانے کی کیفیت نہیں ہے, اگر آپ اپنی سوچ کے مطابق جو آپ کا دین ہے خالص عبادت کرتے ہیں, امام فرما رہے ہیں من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ, جو شخص بھی اپنی بہترین عبادت کرے گا اپنی جوانی میں, لقاہ اللہ الحکمت فی شیبتہ, بڑھاپے میں خدا اسے حکمت عطا کرے گا. زہیر ابن قین صفین کے میدان میں لشکر دمشق اور شام میں شامل تھے. زہیر ابن قین نے تلوار کھینچی ہے مولا کائنات کے لشکر کے سامنے. شمر صفین میں مولا کائنات کے لشکر کے ساتھ تھا, لیکن کیونکہ پروسیس دوسرا تھا. جب بڑھاپے میں بالکل آخری عمر ہے اور ہمارے یہاں بالکل چل چلاؤ کا وقت ہے, حسین ابن علی کے لشکر میں آئے ہیں. یہ حکمت اپنے وجود کا اظہار کرواتی ہے, حکمت اپنی پریزنس, اپنی ایگزسٹنس کو دکھواتی ہے. یہ وزڈم, یہ انٹیلیکٹ, لہٰذا ہمارے بچے سمجھیں, اس بات کو سوچیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے اس دور کے جوانوں سے مخاطب کر کے, دیکھیے اب مدینہ ہے اور تقریباً ایک پائیتخت کیپٹل ہے, دارالخلافہ ہے تقریباً ایک لحاظ سے, کیونکہ بعد میں دمشق بنا, پھر اس کے بعد بغداد بنا. تو امام نے فرمایا وہاں پر حدیث ہے, ایھا الشاب, اے جوانوں, چھوڑ دو بڑے بڑے لوگوں کے پاس آنا جانا, ہمارے پاس آیا کرو. خدا کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوں. حتی یسروا اذناب القوم, یہ بڑے لوگوں کے پاس جانا چھوڑو, یہ بہت جلد جو بڑے ہیں یہ زمین پر آنے والے ہیں. کون سمجھ رہا تھا کہ بنو عباس کی حکومت ختم ہونے کے قابل ہے؟ کس کو پتا تھا؟ امام کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو, شعور حاصل کرو, معرفت حاصل کرو. تو یہ جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ, جو شخص جوانی میں بہترین عبادت کرتا ہے, لقاہ اللہ الحکمت فی شیبتہ, خداوند تبارک و تعالیٰ اسے بڑھاپے میں بہترین حکمت عطا کرتا ہے. تو یہ جو فرش عزا پر آتے ہیں ہمارے بچے اور یہ حکمت سیکھتے ہیں مساجد میں آ کر, جمعے کے خطبوں میں, عید کے خطبوں میں, قرآن, صحیفہ سجادیہ, یہ حکمت ہے. اس کی ضرورت ہے آپ کو, اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. یہ جو بچے بیٹھے ہیں, میں نے شروع میں کہا, کسی بھی شعبے میں جائیں, کسی بھی فیلڈ میں جائیں, حکمت کی سب کو ضرورت ہے. ایک میکینک جو ہوتا ہے, آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں, اگنیشن آن کرتے ہیں, کان لگا کر آواز سنتا ہے, کہتا ہے سرکار اس میں فلاں چیز خراب ہے, آواز کے ذریعے
یہ کون سی چیز ہے جو تشخیص کی طاقت دیتی ہے؟ یہ جو ڈائگنوز کرتا ہے اس کی پرابلم آواز کے ذریعے. ابھی کھولتا نہیں ہے بونٹ کو, انجن کو کھولتا نہیں ہے. یہ حکمت اس کے پاس آئی. کیسے آئی؟ اب چھوڑ دیجئے اس میں کہ مولا کائنات نے علم کے بارے میں کلمات قصار میں کیا گفتگو کی ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک علم وہ جو ان بلٹ ہو جاتا ہے, ایک علم وہ جو زبان کی حد تک رٹو طوطے کی طرح رہتا ہے. دونوں میں فرق کیا؟ مولا کائنات نے اس پر نہج البلاغہ میں گفتگو کی 1400 سال پہلے. جو کل میں نے بات کی تھی ہڈن پلرز کو آپ دیکھیے, جو فاؤنڈیشن ہے اس کو دیکھیے, جو 1400 سال پہلے علم کی دو تقسیمات کر رہا ہے. ایک علم وہ جو صرف زبان کی حد تک رہتا ہے, آپ اس سے پوچھئے دل کیسے کام کرتا ہے, 4 گھنٹے کی تقریر کر دے گا. لیکن ایک شخص وہ ہے جو نبض دیکھتا ہے, زبان کا رنگ دیکھتا ہے, آنکھوں کے پپوٹے دیکھتا ہے, کہتا ہے حضور آپ کو یہ بیماری ہے. یہ علم ان بلٹ ہوا ہے. یہ میرے بچے یہ نہ سمجھیں کہ میں فیری ٹیل سنا رہا ہوں یہاں پر کہ نفس کو دیکھ کر. ابھی بھی بر صغیر میں ایسے لوگ ہیں کہ جو زبان کا رنگ دیکھ کر, آنکھوں کا رنگ دیکھ کر, ناخنوں کا رنگ دیکھ کر, چہرے کا رنگ دیکھ کر اور 4-5 چیزیں اور پوچھتے ہیں اور بیماری بتاتے ہیں انسان کی. ابھی کی بات ہے, ہمارے ایک دوست گئے انڈیا, وہاں پر انہوں نے جا کے نبض دکھائی. ڈاکٹر نے نبض دیکھ کر کہا, 1 منٹ تک نبض پکڑی, کہا تمہارا معدہ بیکری آئٹم اس میں اتنا بھرا ہوا ہے کہ تم جو میدا اور جو وائٹ فلور جو تم کھاتے ہو اس نے تمہاری زندگی کو نقصان پہنچایا. چھوڑو ان چیزوں کو, جو کی روٹی کھاؤ, گندم کھاؤ, ہول ویٹ والی گندم کھاؤ اور وہ چیز کھاؤ تاکہ تمہاری صحت صحیح ہو سکے. اور وہ صاحب بیکری کے تمام آئٹم کھاتے تھے. یعنی یہ ایک اس عام انسان کی بات کر رہا ہوں جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتا, کہ جو غیر مسلم ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن ہستیوں کو پروردگار عالم اس طرح سے بھیج رہا ہے ان کو کیا علم دے کر بھیجے گا؟ تو ہماری بات کل تک ہوئی تھی. اب کل میں خطبے کے اس تسلسل کو سلسلے کو آگے بڑھاؤں. دیکھیے میں نے پھر کل بھی کہا تھا کہ جو خطبہ فدکیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ امامت کی امپورٹنس کے لیے ہے. یہ خطبہ امامت کی وجہ, میں نے مثال بھی دی تھی کہ وہ پروردگار کہ جو ذرا سے نزلے پر آپ سے کہے کہ تیمم کر لو, لیکن جناب سیدہ اپنی صحت کی اتنی شدید خرابی کے باوجود, ان تمام تکالیف, رنج و درد و علم کے باوجود اٹھ کر مسجد میں آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام یہ ایسا ہے کہ جس کو سیدہ گھر میں کہہ سکتی تھی, فضا نے میرا پیغام لے کر چلی آنا فضا, اور یہ بات مسجد میں جا کر کہہ دو. علی آپ یہ کہہ دیجئے. لیکن مخدوش ہو جاتی دلیل سیدہ کی کہ فضا کو بھیجا تھا. 4 باتیں فضا نے شاید اپنی طرف سے کہی ہوں, 4 باتیں سیدہ کی طرف سے. ہم تو نہیں مانتے اس بات کو جناب فضا کے بارے میں, لیکن کوئی کہہ سکتا تھا. جناب سیدہ کو اپنی لسان مبارک کی قدر و منزلت پتہ ہے. چل کر مسجد میں تشریف لائیں تاکہ تاریخ کے اوراق میں, تاریخ کے صفحات اور پیجز میں یہ خطبہ جناب سیدہ کے نام سے ثبت ہو, انروز ہو, اور قیامت تک کے لیے لوگ اس خطبے کی توجیحات اور تعویلات تو کرتے رہیں, خطبے کا انکار نہ کر سکیں. پھر یہاں سے جو امامت کے بارے میں سیدہ نے شہزادی کون علیکم السلام, سیدہ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ کس انداز سے گفتگو فرمائی ہے. اور یہاں سے اب ہم امامت کے بارے میں کچھ گفتگو شروع کریں. دیکھیے اس سے پہلے کہ میں شہزادی کے خطبے تک آؤں, کچھ امامت کے بارے میں باتیں کہ پروردگار عالم جب امام کو امام بنا کر اس زمین پر بھیج رہا ہے تو اس کام سے اس کا مقصد کیا ہے. کل کی تقریر کا میرا ایک جملہ آپ کے یقیناً ذہنوں میں ہوگا, امر الہی, حکومت الہی, حکم الہی, پروردگار کے ارادے. میں حتی الامکان آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں, موٹی موٹی اصطلاحات اور ٹرمینالوجی سے بچتے ہوئے کہ آپ حضرات میں جس کی معلومات تقریباً میری طرح ہی ہیں تو میں اس کے مطابق بات کروں تاکہ مجھے بھی آسانی ہو. اور میں مشکل الفاظ اور مشکل باتیں میں خود نہیں کر سکتا, تو آپ سے کیا توقع رکھوں کہ آپ سمجھیں. تو میں اپنے علم کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق آسان الفاظ استعمال کروں گا. اور میں بچوں سے پھر کہہ رہا ہوں, میں بچوں کے چہروں پر الحمدللہ یعنی واقعی خدا کا شکر ہے, ان کے والدین کو خدا صحت سلامتی عطا فرمائے کہ بہت سی باتیں ان بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, لیکن یہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں سمجھنے کی. بخدا میں شرمندہ ہوں کہ میں ان بچوں کو اگر نہیں سمجھا پا رہا تو.
یعنی مطلب سرمایہ ہے یہ ہمارا. جس طرح توجہ کے ساتھ میری بات سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ سن و سال اور میری پریشان گفتگو خدا ان کو اور زیادہ طاقت دے, اور انشاءاللہ تعالی. تو پروردگار عالم کا امر, حکومت کہاں سے چلتی ہے؟ عالم غیب سے. سیدھی سی بات, قرآن کریم میں تمام کا تمام علم موجود ہے, اور پروردگار عالم نے قرآن کا علم جو دیا تو معصوم نے عجیب بات بتائی. معصوم نے کہا کہ دیکھو, معاشر الشیعہ خاصموا بإنا انزلناہ فی لیلۃ القدر, خاصموا بسورۃ الدخان. اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے خالص چاہنے والوں, جب بھی امامت کے بارے میں گفتگو کیا کرو تو سورہ انا انزلنا کے ذریعے گفتگو کرو. جب بھی امامت کے بارے میں گفتگو کرو سورہ دخان کے ذریعے گفتگو کرو. یہ اپنا رسول اللہ کس طرح سے سورہ دخان کے ذریعے گفتگو کریں, کس طرح سے سورہ انا انزلنا کے ذریعے گفتگو کریں. واقعہ بڑا عجیب ہے اصول کافی میں, کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے پدر کہ میں اپنے پدر گرامی کے ساتھ تھا. اصول کافی کتاب الحجت میں واقعہ کہ میں اپنے پدر گرامی کے ساتھ تھا. چھٹے امام بہت چھوٹے اپنے بابا کے ساتھ ہیں, امام باقر علیہ السلام کے ساتھ. یہاں تک کہ ایک شخص آیا, امامہ پہنا ہوا تھا, چہرے پر نقاب تھی. اس نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ سوالات ہیں, میں پوچھوں یا تم پوچھو؟ تو میرے پدر گرامی امام باقر نے فرمایا تم چاہو تو میں تم سے پوچھوں, اور تم چاہو تو تم مجھ سے پوچھو. کہا کہ ٹھیک ہے. صحیح کی ہم نے, اور صفا کے پاس ایک کمرہ تھا, ایک گھر تھا, وہاں پر ملاقات کی. اور پھر اس آدمی نے, اس شخص نے گفتگو کرنا شروع کی پروردگار کے علم کے بارے میں, انا انزلنا کے بارے میں. میرے بابا جواب دیتے رہے, یہاں تک کہ ایک دفعہ جواب دیا تو اس شخص نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹائی اور کہا کہ میں الیاس ہوں. جناب الیاس علیہ السلام آئے ہیں کس کے پاس؟ امام باقر علیہ السلام کے پاس گفتگو کرنا. اور پھر تمام کے تمام امامت کے سلسلے پر گفتگو کی, علم امام پر گفتگو کی, اور امام سے وہ سوال پوچھ رہے تھے جناب الیاس, امام باقر جواب دے رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جناب الیاس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا امام باقر کو مخاطب کر کے کہ مجھے سب باتیں پتہ ہیں, میں تم سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے اصحاب, تمہارے چاہنے والوں کے لیے یہ باعث قوت قلب ہو, اور یہ حدیث اس طرح سے ثبت ہو. جب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں بات کی تو میں بہت مختصر کر کے خلاصہ, بڑی طویل حدیث ہے جو گفتگو ہے جناب الیاس کی حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ, تو وہاں پر جناب الیاس کے ساتھ جو گفتگو ہے اور انا انزلنا پر جو گفتگو ہوئی کہ یہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, یہ ملائکہ کس پر اترتے ہیں ہر سال شب قدر میں؟ رسول خدا تو چلے گئے, اب یہ جو اترتے ہیں ملائکہ تو یہ کس پر اترتے ہیں؟ یہ اس علم کو لے کر اترتے ہیں جو قرآن میں ہے, تو قرآن میں موجود ہے. اگر یہ کسی نئے علم کو لے کر اترتے ہیں تو اس نئے علم کا معلوم کون ہے, اس نئے علم کا تعلق کس چیز سے ہے, یہ کس علم کو لے کر اترتے ہیں, اور یہ نیا علم آتا کہاں سے ہے؟ اگر یہ کوئی نیا علم ذات پروردگار سے نازل ہو رہا ہے, ریویلڈ ہو رہا ہے, یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں آ رہا ہے, تو یہ زمین پر آتا کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس آتا ہے جو علم کو دبوچ لے, بخچے میں گٹھری میں رکھ لے, علم کو استعمال کرنا نہ جانتا ہو, اس علم کو لے کر بغلیں جھانکتا رہے. یا وہ علم اس لیے نازل ہوا ہے کہ جس کو یہ علم عطا ہو وہ اس علم کو عمل کے مقام پر لا کر استعمال کرے. اور یہ نبی کریم کی رحلت کے بعد یہ علم نازل کرنے کی ضرورت پیش کیا آئی؟ تو دو آیتیں اس روایت میں نہیں ہے, دوسری جگہ سے میں آپ کے سامنے یہ آیات پیش کر رہا ہوں. دو باتیں. سب سے پہلی بات تو کل یوم ہوا فی شان, پروردگار عالم ہر لحظہ ہر لمحہ ایک الگ کیفیت میں ہے. پروردگار کے, ایک کامن سا لفظ یوز کروں عام سا, پروردگار کے ہر لمحہ ہر لحظہ تیور بدل رہے ہیں, اس کے ارادے بدل رہے ہیں, اور وہ ان بدلتے ہوئے ارادوں کو سامنے رکھ کر قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے. کس حبیب سے؟ جس حبیب کو معراج کی بلندیوں تک لے کر گیا, جس حبیب کو علم کان وما ہوا کائن وما سیکون, جو ہو رہا ہے, جو ہو چکا, جو ہوگا, تمام کا تمام علم اپنے حبیب کو دے چکا ہے. آسمان کی بلندیوں کو چیر کر مرحلہ غیب
سدرۃ المنتہا سے آگے لے کر جا چکا ہے. اب کون سا علم باقی رہ گیا جو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب رب زدنی علما, دعا کرو پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما. کچھ وہاں پر چیزیں ہیں نا جس کی طلب کی دعا کی جا رہی ہے. اگر وہاں پر سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اگر وہاں پر سب کچھ خالی ہو چکا ہے, پروردگار کے پاس جو صندوقچہ علم ہے سمجھنے کے لیے اگر وہ خالی ہو چکا ہے تو یہ دعا کس بات کی؟ اگر وہاں کچھ ہے تو یہ نازل کس پر ہو رہا ہے؟ جا کر دیکھیے کہ تمام فریقین کے تمام علماء نے جو حدیثیں نقل کی کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے, یعنی کیا مطلب؟ حسن کو علی کا خلیفہ مت کہنا, حسن میرا خلیفہ ہے. زین العابدین کو حسین کا خلیفہ مت کہنا, زین العابدین میرا خلیفہ ہے. خلافت کا لفظ جب پیغمبر اکرم استعمال کر رہے ہیں تو جا کر قرآن سے پوچھئے جب آدم کو خلافت اللہ عطا ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ اگر آپ کہیں گے رسول خدا کی خلافت آدم کی سطح پر ہے تو کلمہ دوبارہ پڑھ دیجئے. رحمت للعالمین ہے, ختمی مرتبہ ہے. خلافت الہیہ جب آدم کو عطا ہوئی تو فرشتوں کو آزادی دی گئی. اچھا بھائی چیک کریں, ایک بیرومیٹر لگایا گیا, تھرمومیٹر, لٹمس ٹیسٹ لیا گیا. اچھا آؤ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ پروردگار کیوں خلق کر رہا ہے اس کو؟ کہا کہ بھائی علم دیا, وہ تمام آیت آپ کے سامنے, میں کیا پیش کروں, آپ کا وقت ضائع کروں, لیکن بچوں کے لیے کہ تو کیا جب گفتگو ہوئی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, پروردگار نحن نسبح بحمدک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ذریعے. اب تسبیح حمد کے ذریعے, تو ان دو لفظوں کو سمجھ لیجئے. میں کیا کروں, ایک طرف سے میں یہ سوچتا ہوں جلدی سے گزر جاؤں, دوسری طرف سے یہ سوچتا ہوں کہ کچھ گفتگو کروں تو بچے کہیں گے نہ جانے مولانا کیا بول رہے تھے. اور بہرحال ایک مولا کائنات سے ایک مدد مانگیے, صلوات بھیج کے مولا کی بات. تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے منزہ کرنا ہر عیب سے. پروردگار ہر عیب سے پاک ہے. تسبیح سبحان اللہ سبحان, پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. نسبحو, ہم تیری تسبیح کرتے. تسبیح کا مطلب سمجھ لیا آپ نے, ہر عیب سے پاک کرنا, ہر عیب سے دور ہے. پروردگار میں کوئی عیب نہیں ہے, یہ میں اقرار کر رہا ہوں, یہ اس بات, یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا ایمان ہے. سبحان اللہ, پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے. فرشتوں نے کیا کہا؟ نحنو نسبحو, پروردگار ہم تیری تسبیح کر تو رہے ہیں, کس چیز کے ذریعے؟ بحمدک, تیری حمد کے ذریعے. ہم پر کل گفتگو ہوئی, ہم کہتے ہیں اس فعل اختیاری کو جو اچھا ہو, یعنی پروردگار تیرے جتنے افعال ہیں نا وہ اچھے ہیں, کیونکہ جتنے تیرے افعال ہیں وہ اچھے ہیں لہٰذا تو ہر عیب سے پاک ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ, پروردگار ہم کہتے ہیں ہر اچھائی تجھ میں ہے. تسبیح یعنی ہر برائی سے پاک ہے. نقدس لک, ہر اچھائی تجھ میں ہے, یعنی برائیوں سے پاک ہے, ہر اچھائی تجھ میں ہے. تو فرشتے مقام ربوبی اور مقام توحیدی کو پہچانتے تھے, تسبیح تقدیس حمد کو پہچانتے تھے, لیکن پروردگار عالم نے اپنا خلیفہ فرشتوں کو نہیں بنایا, آدم کو بنایا, انسانی صورت میں رکھا. تو یہیں سے طے کر لیجئے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں کہ فرشتے افضل ہیں آدم سے یا آدم افضل ہیں فرشتوں سے. یہ جب تک مسئلہ طے نہیں ہوگا, بھائی الجبرا میں بچے کرتے ہیں, یہ ایکویشن پہلے حل ہو جائے, اس ایکویشن کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر آپ لکھ لیجئے, پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اگر ہم جائیں اور پاکستان کے کسی ایکٹ قانون کی بات کریں, اس سے پہلے کوئی ایکٹ کہہ چکا ہو کہ صاحب یہ ایکٹ مثلا فرض کیجیے کینسل ہو چکا ہے, کہ پہلے صاحب اس ایکٹ کو یا اس دفعہ کو یا اس امینڈمنٹ کو پڑھ کر آئیے, اس پر بات کیجئے, ہضم کیجئے, تب بات آگے بڑھے گی. آپ نے پہلا پڑھا نہیں ہے, اگلے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کو سمجھ لیجئے. پروردگار عالم نے خلافت اللہ کے منصب پر فرشتوں کو نہیں رکھا, آدم کو رکھا. کیا کہا؟ پروردگار نے کہا کہ جاعل فی الارض خلیفہ, خلیفہ بنا رہا ہوں, نائب بنا رہا ہوں. کیا مطلب نائب بنا رہا ہوں؟ نائب کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ خلف صالح ہیں, یعنی اپنے باپ کا بڑا نیک بچہ ہے. جو صفات باپ میں تھی نا اچھی, وہ اس بچے میں آئی ہیں. جو صفات پروردگار ہیں نا وہ کس کے ذریعے دیکھا جائے گا؟ انبیاء کے ذریعے, معصومین کے ذریعے. باپ کی اچھی صفات کس میں ڈھونڈی جائیں گی؟ اولاد کے اندر. تو میں نہیں کہہ رہا کہ پروردگار کی کوئی اولاد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, بات ختم ہو گئی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنا خلیفہ بنایا تو اب خلیفہ ایسا ہو. کل کا خطبے کا جو ٹکڑا تھا بی بی کا, وَنَحْنُ حُجَّتُهُ عَلَى غَيْبِهِ, خدا کے غیب کو سمجھنا ہے. خدا کا رحم کتنا ہے, خدا کا قہر کتنا ہے, خدا کا علم کتنا ہے, خدا کی تمام صفات کتنی ہیں, یہ غیب میں ہے نا. اس چھپے ہوئے غیب کی ہم دلیل ہیں جو ظاہر ہو چکے ہیں. یعنی حجتہ علی غیبہ وخاصتہ ومحل قدسہ, وہ جو پروردگار عالم کی طہارت ہے نا, تقدیس اور قداست پروردگار عالم, اس کا مقام, اس کا محل, اس کی گوگل لوکیشن میں بچوں کی لکھوں ہم ہیں. وارث انبیاء ہے, ہم اس کے انبیاء کے وارث ہم ہیں. یعنی وہ غیب جو چھپا ہوا ہے اس کی حجت ہم ہیں. حجت کا مطلب کیا ہے صاحب؟ گلاس کو آپ نے پکڑا تھا, فنگر پرنٹس آپ کے ہیں, یعنی ثبوت ایسا ہو کہ بتائے فلاں کام آپ نے کیا. پروردگار کیا کیا کام کر سکتا ہے اور کون سا کام اپنی شان کے خلاف ہے اس کے وہ نہیں کرے گا. یہ سمجھنا کیسے ہے جنت کیا ہوگی, جہنم کیا ہوگی, وہاں پر ہوگا کیا, یہاں پر کیا ہو رہا ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ سب غیب میں ہے. اس غیب کی حجت ہم ہیں. وَنَحْنُ حُجَّتُهُ عَلَى غَيْبِهِ, تمہیں اس غیب تک کا سفر کرنا ہے ہمارے وجود کے ذریعے کرو. تو اب مجھے بتائیے, ادھر سے روایت یہ ہے رسول خدا کی کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے. یعنی اگر امام زمانہ 6 برس کی عمر میں امام بن رہے ہیں, شک مت کرنا یہ رسول خدا کا خلیفہ ہے. اگر امام محمد تقی 8 برس کی عمر میں امام بن رہے ہیں, اگر امام علی نقی علیہ السلام 8 برس کی عمر میں امام بن رہے ہیں, اگر علی ابن ابی طالب آغوش رسول میں آ کر سورہ مومنون تک قرآن پڑھ رہے ہیں, تو پریشان مت ہونا کہ ابھی تو رسول پر قرآن نازل نہیں ہوا, علی کیسے پڑھ رہے ہیں. حضور نازل ہوگا رسول خدا پر. علی نے قرآن سورہ مومنون تک آپ کے لیے کب پڑھا تھا؟ اپنے بھائی کے لیے پڑھا تھا کہ یا رسول اللہ جان لیجئے, اطمینان رکھیے کہ وہ نور جو 2 سلموں میں تقسیم ہوا تھا نا, وہ جو آدھا سلم ابو طالب میں گیا تھا, وہی میں ہوں جو آپ کی آغوش میں آ چکا ہوں. اگر عیسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم ان لوگوں کی شخصیت کو, حضرت جناب امیر سے لے کر حضرت حجت امام زمانہ تک کی شخصیت کو تعین تو کریں. سوری ذہنی لحاظ سے, سوچ کی حد تک, حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے کہ ان شخصیتوں کو کیسا ہونا چاہیے. بہت ہی, میں کیا کہوں, 7ویں امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے ترکی میں. اچھا, ابو اسماعیل کا واقعہ بھی سن لیجئے. ابو اسماعیل سندھی جو گیا تھا, کہتا میں گیا تو امام رضا کے گھر تک گیا. یہ 7ویں امام کا بھی واقعہ, 8ویں امام کا بھی. اور بعض فرانسیسی مورخوں نے کتاب لکھی ہے امام علی نقی علیہ السلام پر. فرانسیسی مورخ ہے, عیسائی ہے, فرانس میں پیدا ہوا اور عربی سیکھی, فارسی سیکھی. اس نے بڑا عجیب بات کی ہے. کہتا ہے کہ علی نقی کے بارے میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ علی نقی جو تھا یہ شیعوں کا 10واں امام ہے اور اتنی عمر میں امام بنا. اور لگتا ہے کہ جب سامرہ گیا تو اس نے ہندی, ترکی اور سنسکرت سیکھنا شروع کر دی, کیونکہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ہندوستان سے بعض لوگ آتے تھے سنسکرت بولتے ہوئے, یا ترکستان سے لوگ آتے تھے ترکی بولتے ہوئے, اور ایران سے لوگ آتے تھے فارسی بولتے ہوئے, تو تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ فارسی میں ہی ان سے گفتگو کرتا تھا, ہندوستانیوں سے سنسکرت میں گفتگو کرتا تھا, ترکوں سے ترکی زبان میں. اب بھائی بہت احسان کیا آپ نے, سرکار لکھ دیا کہ امام نے ہندی, فارسی, ترکی سیکھی تھی. آپ نہیں لکھتے تو ہم کا کیا بگاڑ لیتے. تو بہرحال جب میں گیا تو یہ کہتا ہے کہ اب مجھے سندھی آتی تھی, امام کو عربی آتی تھی. تو میں جب گھر میں گیا تو فسلمتہ علیہ بالسندیہ, میں نے سندھی میں سلام کہا. فرد علیہ بالسندیہ, امام نے سندھی میں جواب دیا. اچھا, جب سندھی میں جواب دیا فاخذت یکلمہ بالسندیہ. اب کوئی ہمارے صوبہ سندھ کے سندھی بولنے والے دوست بیٹھے ہوں یہاں پر تو وہ خوش ہو جائیں ذرا کہ بھائی ہماری سندھی کی بات ہو رہی ہے. اب اردو اسپیکنگ تو کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ گیا ہو. تو جب گئے, ہاں آواز آئی کہ زبان ہی نہیں تھی اس وقت, چل الحمدللہ ہم اردو اسپیکنگ کی بچت ہو گئی اس میں. تو جب گیا تو اخذت یکلمہ بالسندیہ, اور امام نے بھی میرا جواب سندھی میں دینا شروع کیا. میں نے کہا ابن رسول اللہ آپ کو تو سندھی آتی ہے,
اچھا بیچارہ ابھی بھی متوجہ نہیں ہوا کہ ہوا کیا ہے. اگر آپ کو علی ابن مسرہ کو سندھی آتی تھی, میں کیا سندھی بول رہے تھے؟ اچھا. کہا یا رسول اللہ آپ کو تو سندھی آتی ہے لیکن باہر والوں کو سندھی نہیں آتی, تو اس کا بھی کچھ کیا کروں اب میں؟ تو امام نے کہا آ گیا, میرے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا. جب میں گیا تو تکلم, تو میں نے بولنا شروع کر دیا بالعربیہ من وقتی ھذا, ادھر ہاتھ کا گزرنا تھا اور مجھے عربی آ گئی اور میں عربی میں گفتگو کرنے لگا. اچھا یہ دیکھیے, یہ اس میں دلیل نہیں ہے عقلی, ایک واقعہ ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ غلط ہے, لیکن چلیے اس آیت کی طرف کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, آدم میرا خلیفہ ہے, آدم کو میں اپنے نائب بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں. 7ویں امام, ایک شخص آتا ہے امام کے ساتھ ترکی میں گفتگو کرتا ہے, امام ترکی میں جواب دیتے ہیں. کہا کہ آپ کو ترکی آتی ہے؟ کہا کہ ان لم احسن اجیبک باللغتک, اگر میں اچھی طرح سے تیری زبان نہ بول پاؤں, فما فضلی علیک, تو پھر مجھ میں تجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کامن سینس والی بات. پروردگار عالم تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, ہر چیز کا امر پروردگار نازل کر رہا ہے. تو امام کو ترکی نہیں آئے گی, فرینچ نہیں آئے گی, جرمن نہیں آئے گی, امام وقت کے پاس تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہ بڑا نچلے درجے کا واقعہ ہے امام کی عظمت سمجھانے کے لیے. اگر ہم ان روایتوں کو دیکھیں جہاں پر جبرائیل نے علی ابن ابی طالب سے تعلیم حاصل کی ہے, اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں, جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بتایا, ابو القاسم قشیری شافعی مذہب کے امام ہیں. ابو القاسم قشیری یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب خورما کھا رہے تھے, سلمان گھر کے صحن میں کپڑے سی رہے تھے. یہ علی ابن ابی طالب کے ازدواج سے پہلے کا واقعہ مدینے کا. تو علی ابن ابی طالب نے مزاحن, اب بھائی گھر والوں کی بات ہے, ہمارا آپ کا کیا, ایک کھجور پھینکا سلمان کو. سلمان کی عمر کو 250 برس تک کی نقل ہوئی ہے, 300 برس تک کی. کہا کہ تم میرے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہو نوجوان, اور اپنی عمر میری عمر کا فرق دیکھا ہے؟ جناب امین نے فرمایا کہ فضیلت عمر کی وجہ سے نہیں ہے, فضیلت درجے کی وجہ سے. اگر تم پر مجھ کو فضیلت ہے تو یہ بتاؤ کہ جب قریہ تھا ایک ارجن, تم ایران سے نکلے تھے مدینہ آنے کے لیے, قصبہ تھا, ایک ٹاؤن تھا ارجن, وہاں پر تم نے اپنے لباس اتارے, چشمے میں گئے, تالاب میں نہانے کے لیے, شیر آ گیا تھا. اب سلمان کے ہاتھ سوئی دھاگا چل رہا, رک گئے. اور دیکھیے علامہ ہلی نے نہیں لکھا ہے, یہ شیخ توسی نے نہیں لکھا ہے, یہ شیخ مفید نے نہیں لکھا ہے, ابو القاسم قشیری نے لکھا, جو شافعی مذہب کے. اب وہ جو سوئی دھاگا رک گیا, کہا پھر تمہارے کپڑوں کے پاس شیر آ کے رک گیا, تم پانی میں یہاں تک تھے, تم نے خدا سے مدد مانگی, اور پھر اس کے بعد ایک نوجوان آیا تھا گھوڑے پر, اس نے تلوار سے مار کے شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا, تم نے شکریہ ادا کیا اس نوجوان کا, اور پھر اس کے بعد تم نے ادھر ادھر دیکھا تو سبزہ تھا, بہار کا موسم تھا, پھر تم نے وہیں سے ایک پھول توڑ کر اس نوجوان کو وہ پھول دیا. آستین میں ہاتھ ڈالا, کہا یہ وہ پھول تو نہیں ہے. اچھا آپ حضرات یہ ایک پھول نکالنے پہ اتنا چونک گئے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سلمان کتنی دفعہ دن میں چونکتے ہوں گے مولا کائنات جو اپنے علم کے دریا دکھاتے ہیں. اچھا یہ علی ابن ابی طالب نے سنا, کہا کہ بھائی یہ تو عجیب داستان ہے, کہ رسول خدا کے پاس چہرے کا رنگ متغیر. کہا کہ یا رسول اللہ یہ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ ہوا ہے. اور وہ نوجوان مطلب کہ علی تھے, پھول نکال کے دیا, اور 20-30 سال 10 سال پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے اس واقعے کو, اور وہی تازہ پھول. مجھے یاد ہے کیوں واقعہ اتنا عجیب ہوا تھا, اور تمام خصوصیات بتائیں, قصبے کا نام بتایا, میں پانی میں کیوں گیا تھا یہ بتایا, لباس کے پاس ایک ایک بات. تو یہ ہوا کیا؟ کہا کہ حضرت رسول خدا نے حدیث ارشاد فرمائی کہ ما من نبی ولا وصی, ما من نبی ولا وصی ابتلیا الا ونجاہم علی ابن ابی طالب من لدن آدم الی یومنا ھذا. سلمان سنو, آدم سے لے کر عیسیٰ تک, اور عیسیٰ سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء اور اولیاء کو تکلیف ہوئی ہے, کسی کٹھن مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں, ان سب کو علی نے نجات دی ہے. تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. یہ ہم غلو کی طرف تو نہیں جا رہے,
آپ آ کر جب آئمہ کی شخصیت کو سمجھتے ہیں تو آئمہ کی شخصیت کو مت سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ خلافت اللہ کے منصب کو سمجھیے، یعنی خدا زمین پر اپنا خلیفہ بنائے اور اس خلیفہ کو پتہ نہ ہو کہ اس وقت کربلا میں اس کا چاہنے والا کس حال میں ہے۔ تو میں ساتویں امام کا جملہ دوبارہ دہراؤں، فما فضلی علیک، پھر میری تجھ پر فضیلت کیا ہے؟ اگر نیشاپور سے خطوط آئیں اور جا کر کہا جائے کہ امام کون ہے، کہا جائے امام حسن کا فلاں پوتا امام ہے، اور نیشاپور کا مومن شیعہ جا کر اس کے سامنے لفافے رکھے کہ حضور جواب کہ کھول کے پڑھیں، تب جواب دیں کہ اچھا دے دیجئے واپس، جو خط کھول کر پڑھے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ واقعہ اس کے بعد کیا کہا، گیا مسجد نبوی میں، اس کے پاس سب کا امتحان لے لیا، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ انویلپ کھول کے تو پڑھیں، اچھا رہنے دیجئے پھر حضور بہت شکریہ، انویلپ کھول کے پڑھیں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آ گئی ہے اور آپ کہیں ذرا بکلیٹ ہے اس کی تو لائیے گا، تو بکلیٹ کھول کے پڑھیں تو پھر آپ انجینئر کس بات کے؟ دیکھیے یہی کی بورڈ ہے، اسی میں کچھ آڑا ترچا کچھ کیجئے، کچھ کلید کوئی دکمہ بٹن دبائیے، کچھ کیجئے۔ تو کیٹلاگ پڑھ کر تو تھوڑی سی انگریزی فرض کی جو مجھے آتی ہے میں بھی کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ کیٹلاگ کی آپ کو ضرورت ہے۔ پریشان ہو کے گیا مسجد نبوی میں، کہتے یار 2 رکعت نماز پڑھی، اسے کہتے ہیں مومن، رسول خدا سے مدد مانگی۔ اب اس سے کوئی کہے کہ بھائی رسول خدا تو بیچارے نعوذ باللہ دنیا سے چلے گئے، تمہاری بات ہی نہیں سن رہے، تو تم مدد کیسے مانگ رہے ہو؟ ایمان یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری بات تسمعون کلامی و تردون سلامی، میری بات سنتے بھی ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، کہا یا رسول اللہ الی من ارفع هذه السلام، یہ سوالات میں کس کے پاس لے کے جاؤں؟ الی الیہود الی النصارى الی النواصب من اعدائک، یا رسول اللہ یہ سوالات جو نیشاپور کے شیعوں نے کیے ہیں کس کے پاس لے کر جاؤں؟ یہ لے کر جاؤں عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، آپ کے دشمنان دین، آپ کو آپ کے بچوں سے جو دشمنی رکھتے ہیں ان کے پاس لے کر جاؤں؟ مجھے بتائیے کس کے پاس لے کر جاؤں؟ یہ دعا کی، بیٹھ گیا، کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، دیکھا ایک غلام ہے، کہا عجیب مولا، اپنے مولا کا جواب دے۔ کہا کون ہے مولا؟ کہا مجھ سے یہی کہا گیا مسجد نبوی میں اس جگہ ایسا شخص بیٹھا ہوگا، اس کو بلا کر لاؤ، کو اپنے مولا کا جواب دے۔ لے کر گیا، کہتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف فرما تھے، کہا کہ رسول اللہ یہ سوالات ہیں اور یہ خمس فلاں کا، یہ خمس فلاں کا، یہ خمس فلاں کا، دے دیا۔ جناب شتیتا بی بی تھی شتیتا، انہوں نے 2-4 بالش کپڑا دیا تھا اور 4 درہم اپنا خمس دیا تھا، دے چکا، بڑی بڑی رقمیں یاد تھی، دے دیا۔ امام نے کہا وہ جو شتیتا کا 2 بالش کپڑا تھا اور 4 درہم تھے وہ کہاں ہیں؟ اچھا، اور پھر نیشاپور کے مومنین نے کیا کیا تھا؟ کاغذ کو تہہ کیا تھا، اس پر مہر لگا دی تھی۔ مہر کا مطلب کیا ہے؟ ویکس کی طرح کی، موم کی طرح کی ایک چیز ہوتی تھی جو کسی زمانے میں میرے بچپنے میں پوسٹ آفس ہوتے تھے، ان کے پاس ایک لاک ہوتی تھی سرخ رنگ کی، اس کو پگھلایا جاتا تھا، اس پر اسٹیمپ لگائی جاتی تھی لیڈ کی، تو وہ سیلڈ ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو ایسے ہی لانا، اس کو جو کہے کہ جواب دے دیے تو وہ امام ہوگا۔ امام کو دیے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد امام حجرے کے اندر گئے، دوبارہ آئے، وہ سیل ویسے ہی ہے۔ جب نیشاپور پہنچا ہر شخص نے ایک درود بھیجا، محمد جب نیشاپور پہنچا ہر شخص نے اپنے کاغذ کو کھولا تو وہاں پر جواب موجود تھا۔ یعنی ہم یہ بات یہ بہت بڑے واقعات نہیں عزیزان گرامی، میں نے کہا نا کہ دنیا میں سب سے بڑا واقعہ ہے کہ مردے کو زندہ کر دینا۔ یہ امام زمانہ کا ایک معمولی شاگرد ہیں جناب عیسیٰ، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ ظہور کریں گے اور حافظ ابن حجر اسقلانی جناب ہیثمی اہل سنت حضرات کے بہت بڑے محدث ہیں، اگر وہ یہ حدیث لکھیں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور امام زمانہ سے کہیں گے یا ابن رسول اللہ کیا حکم ہے آپ کا؟ عیسیٰ آپ سے ایک سوال ہے، آپ ہیں پیغمبر، آپ کو جو آسمانوں سے اتارا گیا ہے پیغمبری چھین کر اتارا گیا ہے یا پیغمبری دے کر؟ اگر پیغمبری دے کر تو پھر ختم نبوت تو خطرے میں پڑ گئی۔ دوبارہ عیسیٰ اگر نبی بن کر نہیں اتارا گیا، رسول خدا کا امتی بنا کر اتارا گیا، تو رسول خدا کے امتی بن کر آپ اترے
اور آپ کا قائد اور رہبر اور امام حجت ابن الحسن صاحب الزمان ہیں، اور آپ پوچھیں یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حکم دیں گے دجال کو قتل کر کے آ، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ یعنی حضرت عیسیٰ کی حمد قلو اللہ کی ذمہ داری حضرت صاحب الزمان کی ہے، یعنی جو امام جماعت کی شرائط ہوتی ہیں وہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک علم، تقوی، معرفت، قرائت، معرفت الہی میں آپ سے آگے نہ ہو۔ جو حیات بانٹ رہا ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فینومین اور مقولہ مرگ و حیات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام کے تمام فلسفی عرفا ان کی عقلیں دنگ ہیں اس بارے میں کہ آخر حیات آتی کس طرح سے ہے، نکلتی کس طرح سے ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارے زندہ کر دیں، یہ نوکر اس کائنات کے سب سے بلند ترین مقولہ اس کی گرفت میں ہے۔ حضرت حجت کے خادم ہیں حضرت عیسیٰ، تو خادم کے ہاتھ میں سب سے بڑا مقولہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کون سا مقولہ ہے؟ سمجھنا ہے؟ سورہ بقرہ کی طرف چلیے۔ اللہ لا الہ الا آیت الکرسی آیت الکرسی کی فضیلت میں نہیں بتانا چاہتا یہاں پر، عجیب فضیلتیں آیت الکرسی کی۔ یعنی آیت الکرسی وہ آیت ہے جب پروردگار نے نازل کی تو وہاں پر بھی تہلکہ مچا، زمین پر بھی تہلکہ مچا کہ پروردگار کس حقیقتوں کو تو نازل کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں الفاظ نہیں ہیں، حقائق ہیں، ریالٹیز ہیں جو ریویلڈ ہوئی ہیں نیچے۔ اگر نہ ہوتی تو لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہونے کی بات خداوند تبارک و تعالی نہ فرماتا۔ پہلی خصوصیت جو آیت الکرسی میں پروردگار عالم کی بیان کی جا رہی ہے، اللہ ہو لا الہ الا اللہ سے شروع کی جا رہی ہے، ذات مستجمع جمعی صفات جلال و جمال، یعنی قہر، جباریت، قہاریت، انتقام، موت دینا، چیزوں کو چھیننا، چیزوں کو عطا کرنا، رحمت، تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ کے نام میں جمع ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے پروردگار مگر ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیب ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ هو الحی القیوم، پہلی صفت خدا کی کہ جو چیز انسان کے علم میں اضافہ کر رہی ہے وہ یہ کہ وہ زندہ ہے۔ وہ کس طرح کا زندہ ہے؟ کبھی مردہ تھا اور زندہ ہوا نہیں، وہ زندہ ہے، قیوم، اپنے بلبودے پر زندہ ہے، وہ حیات بانٹ رہا ہے۔ وہ کس طرح سے حیات بانٹ رہا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے مجھے نہیں پتا، اشارہ کرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یعنی آیت الکرسی جیسی عظیم الشان آیت کا پہلا لفظ عیسیٰ کے ہاتھوں صادر ہو رہا ہے جو امام زمانہ کے خادم ہیں۔ جب خادم حیات اور موت بانٹ رہا ہے، حیات اور موت سے آگے کی کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یعنی جناب حضرت حجت کی سرحد امکان، جناب حضرت حجت کے سرحد اختیارات کی وہ ہے کہ جہاں پر عیسیٰ کے اختیارات ختم ہو جائیں، یعنی وہ مقام ہے جو موت اور حیات سے آگے ہے۔ موت اور حیات سے آگے ہے کیا؟ موت اور حیات سے آگے امام حسن کی روایت کے مطابق خصال میں شیخ صدوق نے نقل کی کہ خدا ہر چیز کو کسی دوسری چیز کے ذریعے موت دیتا ہے۔ اور دیکھو خدا ملک الموت کو خدا نے خلق کیا، وَخَلَقَهُ الْمَوْتِ، اور اس کے بعد موت کو خلق کیا جو ملک الموت کو مار دے گی، اور اس کے بعد خود موت کو موت آ جائے گی امر الہی کے ذریعے۔ تمام کی تمام آخری چیز امر الہی ہے جو موت کو بھی موت دے دے گی۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحب امر کی۔ یہ جو امر الہی ہے نا، یہ امام زمانہ کے وجود سے صادر ہوتا ہے۔ تو آپ خوش مت ہو جائیے کہ امام نے کسی کو زندہ کر دیا، امام نے مشکل سوال ریاضی کا حل کر دیا، سنسکرت میں بات کر لی، ہندی میں بات کر لی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وجود امام کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں، جو مرحلہ خلیفت اللہ کے مقام پر سمجھتا ہے، اس کی نظر میں نور الہی امام کی ذات میں ہے۔ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، یعنی حجت ہے خدا کی خدا کے بندوں پر، اور نور خدا ہے زمین پر۔ اب میں بچوں کے لیے تھوڑا سا بات کو آسان کر کے پیش کروں۔ آپ نے کتاب پڑھی کوئی فزکس کی، کیمسٹری کی، آپ میڈیکل سائنس MBBS کر لیا آپ نے، دیکھیے کسی ذہن میں سوال آیا کہ مولانا غلو کر رہے ہیں۔ غلو اس وقت ہوگا جب میں خدا کو ہٹا کر کنارے پہ رکھ دوں، خدا کا نور، خدا کی امانت۔ آپ سورہ یونس کی
آپ سورہ یونس کی یہ آیت پڑھ لیتے ہیں, وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, خدا ہے جس نے سورج کو اتنی چکا چون کرنے والی روشنی عطا فرمائی, خدا ہے جس نے چاند کو یہ نورانیت عطا فرمائی. آپ کہتے ہیں سورج کی روشنی, سورج کی روشنی, سورج کی روشنی, اس وقت غلو نہیں ہوتا. اس وقت کہیے کہ سورج کی وہ روشنی جو اللہ نے دی, چاند کی وہ روشنی جو اللہ نے دی, وہ ہوا چل رہی ہے جو اللہ نے چلائی. معلوم ہے کہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے حکم سے چل رہی ہیں. معلوم ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نور خدا, السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ, سلام ہو آپ پر جناب امیر, آپ خدا کی چیزوں کے امانت دار ہیں. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی. اب ذرا اس بات کو پھیلانے دیجیے مجھے اور آسان الفاظ میں آپ کو بیان کرنے دو. خطبہ آج پھر رہ گیا بی بی کا, جہاں پر رسالت پر گفتگو ہونی تھی اور جہاں پر 2-3 چیزیں اور تھیں اس پر گفتگو ہونی. انشاءاللہ کل توفیق دی. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے, میں یہ بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں, جب تک آپ کتاب کے ذریعے ایک چیز کو سمجھیں, میں بہت سے لوگوں نے ڈرائیونگ سیکھی ہوگی, آپ کتاب کے ذریعے ڈرائیونگ سیکھ لیجئے, نہیں ہو سکتا. آپ سرجری کو, آپریشن کرنا, عمل جراحی کو کتاب کے ذریعے دیکھیے, وہ جو نشتر ہوتا ہے اس طرح پکڑیے اور اس طرح سے ایک کٹ لگائیے, کتاب میں تصویر ہے. آپ کو مسلسل ایک انسان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جو آپ سے پہلے اس چیز کو سیکھ چکا ہو. کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مقام عمل میں آتا ہے تو کتاب میں وہ تمام کی تمام خصوصیات بیان نہیں کر پاتا. یہ جو انسان ہے نا پروفیسر, جس کے ساتھ میں مسلسل متصل ہوں اور جڑا ہوا ہوں اور کہہ رہا ہوں سر مجھے سرجری کا یہ سوال, وہ چیز بتائیے, فلاں چیز بتائیے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ہے تجربہ. وہ تجربہ اپنا منتقل کرے گا. یعنی کیا مطلب؟ کہے گا دیکھو بیٹا یہ کتاب میں نہیں ہے لیکن یہ میں نے دیکھا ہے, ہمیشہ ہوتا ایسا ہی ہے. یہ کتاب میں نہیں ہے لیکن اس طرح سے ہوتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو انسانی سانچے اور ڈھانچے میں آ کر گفتگو کرے, اور وہ آپ سے کہتا ہے دیکھو بیٹا جب نشتر پکڑو تو اس طرح سے پکڑنا ورنہ غلط کٹ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم نے تجربے سے یہ دیکھا ہے. دیکھو بیٹا جب بھی کوئی ایسا مریض آئے نا, سب سے پہلے یہ کام کرنا, کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس طرح سے کرنا تو بہتر رہے گا, اس طرح سے کرنا تو بہتر رہے گا. یہ انسانی سماج کے مطالعے کے بعد اس کے پاس ایک تجربہ آتا ہے اور وہ اپنا وہ تجربہ منتقل کرتا ہے جو اس علم کے مطابق ہوتا ہے یا مدد کرتا ہے جو آپ کتاب میں سیکھ کر آئے. تجربہ اور ریٹن نالج جو کتاب میں ایکیڈمک نالج ہے ان میں الائنمنٹ, مطابقت, مناسبت برقرار کرنے کا نام ہی مہارت ہے. جب تک آپ یہ مہارت نہیں کریں گے یہ چیز نہیں آئے گی. تو یہ دنیاوی علوم کے بارے میں ہو رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ پروردگار عالم جس کا دین اتنا باریک ہے کہ جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جا پائیں, جس کا دین اتنا باریک ہے جو یہ کہے کہ جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ, جو یہ کہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو دائیں پاؤں پہلے رکھو, جس کا دین اتنا باریک ہے کہ باپ کے ساتھ اگر سڑک پہ چل رہے ہو اور تمہیں باپ کی دائیں طرف سے بائیں طرف آنا ہے تو باپ کے اوپر سے راستہ کاٹ کر مت آؤ, پیچھے سے آؤ. یہ باپ کی بے ادبی ہے. باپ کے سامنے پیر مت پھیلاؤ, باپ کے سامنے باپ کو پہلے سلام کرو, باپ کے سامنے اس طرح سے رہو, ماں کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرو, پڑوسی کے ساتھ اس طرح سے رہو, صدقہ دینے کے بعد یہ کام کرو. ایک طویل فہرست ہے اسلامی احکامات کی. تو وہ تعلیم جب اسلامی احکامات آئیں گے تو وہ کتابی صورت میں دے کر آپ کو چھوڑ دے. کل لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پروردگار ہم نے تو پوری کوشش کی لیکن کوئی رول ماڈل تو ہوتا کہ جو بغیر کسی امپیورٹی کے, بغیر کسی کنٹیمینیشن کے ہم کو علم دے پاتا, بغیر کسی آلودگی کے ہم کو علم دے پاتا. میں دوبارہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں, دوبارہ کروں گا. بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں اس شہر میں. یہ جو ریسٹوران ہے یہ کہتے ہیں سب کٹلری چاہیے, چھری کانٹا چمچہ یہ سب چاہیے ہمیں. اسٹیل اس کی بہت اچھی ہونی چاہیے. پیتل یا تانبے کے چمچے پر اسٹیل کا پانی چڑھا ہوا نکل نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ 2-3-4 دفعہ کے استعمال کے بعد جب ہمارا کسٹمر یا ہمارا گاہک جو کھانے آئے گا وہ جب کھانا کھائے گا تو کھانے کے ساتھ اس کے منہ میں مزہ پیتل اور تانبے کا بھی آئے گا. آتا رہے. سرکار ہم 5 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں اپنے خانسامہ کو, شیف کو, ہمارے کھانے کی کوالٹی ڈسٹرب ہوگی. کسٹمر آ کر کہے گا یہ مزہ کیسا آ رہا ہے؟ سر وہ سوپ تو ہمارا اچھا ہے لیکن چمچہ جو اسپون ہم نے دیا ہے نا اس کی اصل میں نکل اتر گئی ہے تو آپ کو کاپر اور یا برونز کا جو مزہ آ رہا ہے. کہ میاں تو کٹلری تو مہنگی لو, اتنا پیسہ دے رہے ہو, ہمیں تمہارا ٹیسٹ نہیں پتہ لگا جو ہم حقیقی فلیور, ٹیسٹ, ذائقہ درک کرنا چاہتے تھے. اور ریسٹوران کی قدر و منزلت نیچے آتی رہے گی.
تو وہ خدا وہاں سے کسی کو بھیجے، اس کی روح میں انسانی سطح کی پیتل اور تانبے کا مزہ آئے جو علم منتقل کر رہا ہے. اس انسان کو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو علم عالم غیب سے لے رہا ہے بغیر کسی انسانی آمیزش کے، اس دنیا کی کنٹیمنیشن، اس دنیا کی امپیورٹیز، ناخالصی، ملاوٹ کے بغیر آپ کو عطا کر سکے. اگر اس انسان کی تعلیمات، اس انسان کے علم، اس انسان کی تربیت، اس انسان کی ٹریننگ کے جوہر آپ کو دیکھنے ہیں تو جا کر سلمان اور ابوذر کو دیکھیے. اگر ٹریننگ کے جوہر دیکھنے ہیں تو 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ کے لیے جو ہر بن کے آیا، اس کی قبر کا ثبوت حسین ابن علی کی کرامت ہے کہ 400 سال بعد جب قبر کھودی گئی تو حور کا جسم جو کا تو سالم کا سالم تھا. یہ دلیل کس بات کی ہے؟ یہ دلیل وہ ہے کہ جہاں پر ہر فلسفہ اور منطق پیچھے رہ جاتی ہے. اگر حسین ابن علی غلط تھے نعوذ باللہ، اگر حسین کا دین غلط تھا تو حور کی لاش 400 سال کے بعد صحیح و سالم کیسے؟ شیخ قنینی کی لاش صحیح و سالم کیسے؟ علامہ مجلسی کی لاش صحیح و سالم کیسے؟ شیخ صدوق کی لاش صحیح و سالم کیسے؟ آخوند خراسانی کی لاش نجف میں 58 ڈگری سینٹی گریڈ 22 سال بعد قبر اتفاق سے کھدی لاش سالم کیسے؟ 150 سال پہلے قم کا واقعہ ہے کہ جب حرم بی بی معصومہ کا بن رہا تھا دیوار گر گئی. 150 سال 1887 1889 کا واقعہ ہے. یہ دیوار گر گئی. جب دیوار گئی 2 متقی خواتین کا انتخاب کیا گیا. نیچے بی بی معصومہ کی قبر ہے، رسول خدا کی بیٹی ہے، مرد جتنا متقی ہو نہیں جا سکتا نیچے. خواتین کا انتخاب کیا گیا. کہا دیکھ کر آؤ کہ قبر مطہر تو بی بی کی منہدم نہیں ہو گئی ہے. یہ ایک دم سے فرش گر پڑا. کہا کہ نہیں، قبر جو بی بی کی ہے وہ ذرا آگے ہے، لیکن 2 قبریں منہدم ہوئی ہیں جو 2 حبشی خواتین کی ہیں، سیاہ فام. یہ کون تھی؟ ام زینب اور ام اسحاق. یہ دونوں خواتین کون تھی؟ یہ امام جواد کی بیٹیوں اور بہوؤں کی کنیزیں تھیں. یعنی امام جواد کی بیٹیوں اور بہوؤں کی کنیزیں. سمجھ میں آیا کبھی؟ خدا چاہتا مشیت اگر ہوتی تو جناب معصومہ کی قبر کی دیوار گر جاتی اور یہ دونوں خواتین اترتی، بی بی معصومہ کے جسد مطہر کو دیکھتی کہ صحیح و سالم ہے. خدا نے کہا دیکھو بات سنو، آقا زادی کی بات بعد میں کرنا، پہلے غلام زادیوں کو تو دیکھ لو جا کر کس مرحلے پر. تو ہم یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کس وجہ سے کر رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک ایکیڈمک لیول ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے بات کی جاتی ہے. جو کل میں نے توحید پر بات کی، جو کل میں نے آپ سے کہا کہ ہڈن جو مخفی ستون ہے ان کو ڈھونڈیے. اور دوسری کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ انسان جب ایک حقیقت کو دیکھتا ہے، اس وقت باہر نکل کے دیکھیں رات ہو رہی ہے، لاکھ دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اس وقت دن ہے، آپ کہیں گے رات ہے. کیسے دیکھیں؟ جس شخص کو حضرت عباس علیہ السلام کی ذری سے آنکھیں ملی ہیں، اب آپ کہتے رہیے حضرت عباس یہ نہیں تھے، وہ تھے، ایسے تھے، ویسے تھے. وہ ایک سوال کہے گا کہ دنیا کے تمام ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، یہ ذری پر آ کر بیٹھنے سے مجھے کیسے آنکھیں مل گئی، مجھے یہ بتاؤ. تو یہ جو سلسلہ ہے کبھی کبھی ایکیڈمک اور جو ڈیبیٹیبل قابل بحث و تمہیز باتیں ہوتی ہیں، علمی باتیں ہوتی ہیں، وہ نتیجہ جب نہیں دیتی تو پھر بات چلتی ہے معجزے پر، پھر بات چلتی ہے ان چیزوں پر، اختیارات پر کہ جو امام کے پاس ہیں. لہٰذا ہم امام معصوم کو اگر دیکھیں تو خلافت اللہ کے منصب پر دیکھیں. آدم کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا، رسول خدا پروردگار کے خلیفہ ہیں. اور یہ تمام کے تمام 12 امام جو حدیثیں ہمارے پاس ہیں، علماء اسلام نے لکھی ہیں کہ یہ 12 امام خلیفہ رسول خدا ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول خدا کی صفات ان میں ہیں سوائے نبوت کے. اب آپ اگر خلافت اللہ کے مقام کو سمجھ گئے، اگر آپ نیابت الہی کے مقام کو سمجھ گئے، پھر یہ بات فضول ہے کرنا امام مار سکتا ہے یا زندہ کر سکتا ہے، امام فلاں کام کر سکتا ہے نہیں، امام دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا. میں اس کا ایک جواب دوں گا کہ سرکار آپ پہلے طے کر لیجیے کہ امام خلیفت اللہ ہے کہ نہیں ہے. اگر امام خلیفت اللہ ہے تو پھر وہ ہر کام وہ کر سکتا ہے جو خداوند تبارک و تعالی کی طرف سے اسے اختیار دیا گیا. اگر یہ آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے نام خدا کے ہیں، خدا کو ان اچھے ناموں کے ذریعے پکارو. اور چھٹے امام اگر کہیں نحن وَاللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے اچھے نام ہم ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کا مطلب یہ کہ امام فرمانا ہے کہ ہمارے ذریعے خدا تک متوجہ ہو. ایک سوال یہاں پر، یہ 12 پر کیوں اکتفا؟ آپ قرآن ہے موجود ہے سب کچھ کیجئے. تو دیکھیے میں ابھی یہ تمام دلائل اسی لیے دے رہا ہوں کہ پروردگار چاہتا ہے کہ طیب و طاہر لوگوں کے ذریعے، کہ جن کی ذات میں کوئی بھی حیوانی صفت نہ ہو اور جن کی ذات میں کوئی بھی انسانی صفت نہ ہو. کیا مطلب انسانی صفت نہ ہو؟ یعنی وہ انسانی چیزیں جو انسان کے اوپر عارض ہوتی ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر میرا چچا زاد بھائی، میرا سپہ سالار بھی ہے، میرا داماد بھی ہے، جنت کے میرے جو 2 جوانوں کے سردار ہیں اس کا باپ بھی ہے، اتنی ساری قربتیں مجھ سے ہیں، اور میں رسول ہوں. میں مثال دے رہا ہوں، یہ کوئی سمجھنا، لیکن مولانا آپ نے کیا بات کر دی. اور میں رسول بھی ہوں، لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں میں اپنی بیٹی اور داماد کو ہی دے رہا ہوں، اور سب سے زیادہ فاقے وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. اس بات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دنیا کو حاصل کرنے کا ڈھونگ نہیں رچایا جا رہا، یہ ریاست اور کرسی کو پانے کے لیے کوئی ڈھونگ نہیں رچایا جا رہا. چھٹے امام کی عجیب حدیث ہے، اس جا فیہا مع خاصتے. تمہیں اگر سمجھنا ہے کہ رسول خدا کے سب سے زیادہ نزدیک کون تھا تو دیکھو کہ جس طرح سے رسول خدا کئی کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، رسول کے ساتھ کون کون بھوکا رہتا تھا. یہ سارے جتن کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ یہ جتن اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ امت اسلامیہ سمجھ جائے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ شب قدر کو جو فرشتے اترتے ہیں یہ کس کے گھر پر اترتے ہیں؟ یہ شب قدر کو جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کس کے گھر پر نزول ہوتا ہے؟ اگر ہر امر کو لے کر اترتے ہیں، اگر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے امر کو لے کر اترتے ہیں تو کوئی بھی چیز دنیا کی امر الہی سے باہر نہیں ہے. اگر ہر امر ان کے پاس ہے، اور کل اگر آپ سے امام کہیں، فرض کیجئے ہمیں پتا تھا کہ 2020 میں جنوری کی فلاں تاریخ کو 1 گھنٹے کے لیے تمہارے بدن کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا، تمہیں بخار آ جائے گا. امام کو کیسے پتا؟ میرا سوال یہ، آپ کو خدا آپ کو صحت سلامتی دے، مثال دے، مجھے 2020 کی جنوری کی فلاں تاریخ کو بخار آئے گا، یہ امر الہی میں ہے یا امر الہی سے باہر ہے؟ اگر امر الہی میں ہے تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں وہ عطا ہوتی ہیں. اور پھر پروردگار عالم حکم دے، قل رب زدنی علما، پروردگار میرے وجود کو وسعت عطا فرما. کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے. تو جو جناب سیدہ نے کل کی گفتگو، کہ جو جناب سیدہ نے گفتگو فرمائی کہ پروردگار عالم کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں، تو وہاں پر بی بی نے کیا فرمایا؟ فحمد اللہ الذی بعظمتہ ونورہ یبتغی من فی السماوات ومن فی الارض الیہ الوسیلہ. ہم کرو اس خدا کی، اس کی عظمت اور نور کے ذریعے کہ جو کوئی بھی ذات اور وجود اور مخلوق زمین میں ہے اور کوئی بھی مخلوق جو آسمان میں ہے، وہ تمام کی تمام اس کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیسے اس تک پہنچیں. اور پھر وسیلے کی بات جب کی تو بی بی نے کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ وَحُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَخَاصَّةُ أَنْبِيَائِهِ وَمَحَلُّ قُدْسِهِ وَحُجَّتُهُ عَلَى غَيْبِهِ. کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا وسیلہ ہم ہیں. وسیلہ تک ہم ہیں، اس کا وسیلہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، تمام کے تمام مخلوقات اس کا وسیلہ ہم ہیں. اب آخری مرحلے گفتگو کے، میں بچوں کے لیے گفتگو پیش کر رہا ہوں اور نوجوانوں کے لیے. وسیلہ، وسیلہ یعنی سادی سی زبان میں بچوں میں کوئی بھی ٹول، اپریٹس، اوزار. آپ کو کیل ٹھوکنی ہے تخت میں، ہتھوڑی وسیلہ ہے. آپ نے کیل ٹھوکی، ٹھوک گئی کیل، کیل آپ نے لگا دی، اب ہتھوڑی پھینک دی آپ نے. اب آپ کو کپڑا سینا ہے، ہتھوڑی لا کے دوں آپ کو؟ سوئی دھاگا لا کے دیجیے. سوئی دھاگا آپ نے سی دیا، اب آپ نے کہا دوبارہ کیل ٹھوکنی ہے، میں نے آپ کو سوئی دھاگا لا. آپ کو کھانا نکالنا ہے. یہ میں مثالیں دیکھیے، یقین کیجیے، اس لیے کہ بچے میرے ساتھ ساتھ رہیں. پتیلی میں سے آپ کو کھانا نکالنا ہے، میں نے آپ کو سوئی دھاگا دے دیا، آپ غصے سے مجھے دیکھیں چمچہ لائیے. تو ہر وسیلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو کام آپ کو کرنا ہے جب وہ ختم ہو گیا، پھر گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا، ہوا نکل گئی، آپ نے جیک لگایا، اٹھایا، اب آپ کا ریڈیٹر کا پانی ختم ہو گیا، میں نے آپ کو جیک لا کے دے دیا. یہ کیا بے تو کی بات کریں؟ قبلہ پانی لائیے اگر کہیں سے لا سکتے ہیں.
تو وہ تو وسیلہ تو تھا. تو دنیاوی کاموں کے لیے وسیلے بدلتے رہتے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے مجمع سے, جواب مجھے ہی دینا ہے, اور بچے بہت غور سے سنیں کہ امامت, میں نے کل بھی کہا تھا, امامت کوئی ڈرائیو تھرو چیز نہیں. گاڑی روکی, ہارن بجایا, وہ کھانا کا پیک لیا اور نکل گئے آگے. رکیے بڑی توجہ کے ساتھ. پروردگار نے اپنی توحید کے تمام کرشمے اونڈیل دیے امام کے وجود میں, اور اس کے بعد بھیجا زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیے. تو وسیلہ جو کام ختم ہو گیا آپ نے پھینک دیا. میرا سوال ہے, اب جو شہزادی نے یہ فرمایا وَنَحْنُ وَسِيلَتُهُ فِي خَلْقِهِ, اس کی جتنی مخلوق ہیں, جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں نا, اس کی کل ہی بات ہوئی, اب میں دوبارہ دہراؤں, جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں, اس کی مخلوق ہیں. جنت کی نہریں بہہ رہی ہیں, اس کی مخلوق ہیں. اور بی بی فرما رہی ہیں نحنو, ہم, یعنی کیا مطلب ہم, یعنی رسول خدا سے لے کر حضرت حجت تک, یہ 14-5-12 کے نظام کو سمجھیے کہ ہم ہیں اس کا وسیلہ. کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے. فی خلقے, جتنی مخلوق ہے اس کا وسیلہ ہم ہیں. تو اب پہلے طے کر لیجئے کہ 14 معصومین سے آپ کو کام کیا لینا ہے. اگر میں کیا کروں, بچے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, اگر کوئی کرتا یا کپڑا سینا ہے سوئی دھاگے کی طرح ہے, تو یہاں تک 14 معصومین کی ضرورت تھی. بھائی نماز روزہ سیکھ لیا, اب ٹھیک ہے, کیا آپ علی علی کر جا رہے ہیں, کنارے پہ رکھیے, وسیلہ تھے نا, نماز روزہ سیکھ لیا. آپ سب کو پتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے, سچ بولنا اچھی بات ہے, وعدے کی پابندی, حرام کھانا بری بات ہے, سب کو سب چیزیں پتہ لگ گئی ہیں. بس اب علی علی کیا زیارت پہ جا رہے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے, بٹ ٹھیک وسیلہ تھے, ختم بات. وسیلے کا طریقہ تو کام ختم ہو گیا, اٹھا کر کنارے پہ رکھ دیجیے. تو حضور وسیلہ اگر اہل بیت کسی خاص کام کے لیے ہوں تو پوری اجازت اٹھا کر رکھ دیجیے. لیکن وسیلہ اگر اہل بیت وہی ہیں جو مولانا روم کی مثنوی سے میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ مردم از جماعتی مردم و نامی شدم وزنما مردم زہیون سرددم, کہ میں ایک دفعہ جماعت تھا اور لائف کا ایک پورا پروسیس تھا. جمادات کے بعد میں نباتات کے مرحلے پر آیا, نباتات کے بعد حیوانات کے بعد انسان کے بعد ملائکہ کے مرحلے پر آیا, اور اس کے بعد بار دیگر از ملائک برآرم از ملائک بالوں پر, کہ دوبارہ میں اپنے بالوں پر نکال کر لاؤں گا. بس ملکم بائدم جستن زجو, اور پھر فرشتوں کے مرحلے سے بھی عبور کر کے میں آگے پہنچ جاؤں گا. گو یدم کننا الیہ راجعون, میں ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاؤں گا جہاں میں یہ کہوں گا کہ اب میں خدا کی طرف جا رہا ہوں, ایسی حقیقت کی طرف. اللہ لا الہ الا ہو, وہ عالم غیب میں اس کی ذات کا کچھ نہیں پتا کہ کہاں پر وہ ہے کہاں پر نہیں ہے. کوئی بھی جگہ اس سے خالی نہیں, اور وہ ہر جگہ پر ہے, اور وہ کسی بھی جگہ پر ظرف و مظروف کی طرح نہیں ہے. جس طرح گلاس کے اندر پانی, تو میں اس کی طرف سفر کروں گا, اور مجھے کس مقام پر پہنچنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر خدا کا چہرہ زندہ رہے گا. تو صاحب مجھے نہیں پتا خدا کا چہرہ ہے کیا اور کہاں ہے, مجھے نہیں پتا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, مولانا روم مثنوی میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسے مقام تک جانا ہے فرشتوں کی حدود سے عبور کر کے, جب تک فرشتوں کے مقام پر رہوں گا وجہ الہی تک نہیں پہنچ سکتا. کل شیء ہالک الا وجہہ. اگر اہل بیت, میں بات کو سمیٹوں اور مسائل کی طرف آؤں, اگر اہل بیت سوئی دھاگا ہتھوڑی چمچہ اسپون فورک نائف چاقو کانٹے کی طرح ہے, جو کام ہوا رکھ دیا, تو پھر اہل بیت نعوذ باللہ خاکم بدان اسی طرح سے ہیں. اگر اہل بیت نام ہے ان ہستیوں کا کہ جو آپ کی حیات ان کے وجود کے صدقے میں بہ رہی ہے, تو جب تک آپ کی حیات ہے, جب تک آپ کی زندگی ہے, یہ ظاہری زندگی, اس دنیا سے برزخ میں جانے والی زندگی, برزخ کی زندگی, پورے صراط سے عبور, نامہ عمل دیا جائے گا, یہ تمام کا تمام جب اہل بیت کی معرفت کے سائے میں ہوگا, تو اب اہل بیت وہ وسیلہ نہیں ہے کہ اس مقام پر چھوڑ دیا اس مقام پر لے لیا. جب تک تم ہو, جب تک آپ کی حقیقت ہے, جب تک آپ کا وجود ہے, اہل بیت سے چھٹکارا نہیں ہے. اگر جہنم میں بھی جائے گا نا کوئی شخص دشمن اہل بیت, تو وہ غضب اہل بیت کا نشانہ بن کر جائے گا.
جنت میں جائے گا محبت اہل بیت کا تمغہ لے کر جائے گا. تو جب تک انسان انسان ہے، جب تک انسان کی حقیقت ہے، جب تک یہ حیات ہے، اور یہ حیات ختم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا. جو جہنم میں جائیں گے اتنی سزا ملے گی، موت کی دعا کریں گے موت نہیں آئے گی، نہ وہ زندہ ہوں گے نہ مریں گے، ایک عجیب کرب اور عذاب کے عالم میں ہوں گے. وہاں پر بھی ہوں گے تو وہ وسیلے کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوں گے، اور جو وہاں پر ہوں گے وہ وسیلے کو تھامنے کی وجہ سے ہوں گے. یعنی محور ربوبیت پروردگار عالم محبت پنجتن کے گر چکر کاٹ رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پلے صراط پر علی کیوں چلتے ہوئے جائیں گے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو پلے صراط کے اختتام پر علی جنت جہنم کیوں تقسیم کریں گے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنت میں جانے سے پہلے تمام مومنین کو علی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب کیوں کریں گے؟ ارے پروردگار کہیں تو یعنی جب آپ کی حیات بلند ترین مرحلے پر جا رہی ہے، حیات کیا ہے؟ اب برزخ کی زندگی ہے. برزخ کی زندگی کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے. یعنی پروردگار قیامت کے بعد، برزخ کے بعد اب خدا مالک ہے. کیا یہاں اس وقت مالک نہیں ہے خدا؟ نہیں، خدا اس وقت مالک ہے. لیکن اب اللہ الا یجری الامور الا باسبابها. خدا نے کاز اینڈ ایفیکٹ کے سلسلے کو رکھا ہوا ہے. علت و معلول. کوئی شخص اگر کسی کے گردن پر چاقو رکھ دے، اس کی جیب سے پیسے نکال سکتا ہے. اگر یہ اس سے زیادہ طاقتور ہوگا تو اس کو مار دے گا. وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوگا تو وہ تھانے سے اپنے کو چھڑوا کر لے آئے گا. وہ اس سے زیادہ جو سلسلہ یہاں پر وہ مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو مالک یوم الدین. اب ہم دین کا آج دن ہے. دین کا دن کا مطلب کیا ہے؟ آج دین کا دن نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں آج ہماری آزادی کا دن ہے، آج استقلال پاکستان، آج فضائیہ کا دن ہے، آج فلاں کا دن ہے. کیا مطلب دن ہے؟ یعنی آج ان کے بارے میں بات ہوگی. جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی آج دین کی حکمرانی کا دن ہے، آج دین کی حقیقت کا دن ہے. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو مالک یوم الدین، اور ہر مقام پر علی بن ابی طالب کو آگے کر رہا ہے. تو یہاں سے پروردگار کہے گا دیکھو ہمارے دین کا نام ہی علی ہے. اگر تم اس دین پر عمل کرو گے جو علی سے ہٹ کر تھا تو ہم جنت میں تمہیں نہیں بھیجیں گے. یہاں پر ہے خدا مالک یوم الدین. لیکن جب انسانوں کو حوض کوثر سے وہ جام مل رہا ہے، علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں مل رہا ہے، جب پل صراط سے عبور کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے صحیفے کا عنوان اور ٹائٹل اور ہیڈنگ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے. اور جب کہا جا رہا ہے حب علی جواز علی الصراط، علی کی محبت پل صراط پر سے گزرنے کا جائز نامہ اور جواز نامہ ہے. فرمایا رسول خدا نے اور امام نہوم امام محمد تقی نے کہ دیکھو تم میں سے جو جتنا ہم سے محبت کرے گا اتنی شدت کے ساتھ پل صراط پر سے گزرے گا. تو مجھے پروردگار تو یہ سمجھا ہے یہ مالک یوم الدین، حکومت ہے اہل بیت کی. تو جواب آئے گا کہ دنیا میں ہم نے بھیجا تھا نا کہ ان کے ذریعے ہم تک آؤ، تو مذاق تھوڑی کر رہے تھے، کیونکہ ہماری حکومت یہاں انہی کے ذریعے ظاہر ہوگی. اسی لیے کہا تھا دنیا میں ان کے ہاتھ تھامنا. اسی لیے بیوی نے فرمایا ابتغى من في السماوات ومن في الارض الیہ الوسیلہ ونحن وسیلتہ الی خلقہ. ہم وسیلہ ہیں پروردگار کی مخلوق کا. کہاں پر وسیلہ ہیں؟ نماز روزہ سکھانے میں نہیں ہے. جنت میں جب جاؤ گے نا، دل میں میرے شوہر کی محبت لے کر جاؤ گے تو گزر پاؤ گے پل صراط سے. تو مولانا ایک دفعہ کہہ دیے کہ نماز روزہ سب چھوڑ دیں، بس محبت کی بات کریں. حضور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس دل میں محبت ہو وہ برائیوں کی طرف جائے. ہو نہیں سکتا یہ، ہو نہیں سکتا یہ. اب اگر کہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ٹیوننگ ہونی چاہیے اس چیز میں، کہیں نہ کوئی کمی ہے. لیکن عبادتیں آئی ہیں ائمہ کی طرف سے، کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا میرے بارے میں آپ 2-3 نظریے لے کر جائیں. واجب ہے، جو واجبات ہیں، جو واجبات کو ترک کرے گا جان بوجھ کر مستحق کے عذاب ہے. میں نہیں کہہ رہا جہنم میں جائے گا، میں کہہ رہا ہوں مستحق کے عذاب ہے. توبہ کرے گا نام عمل پاک ہو جائے گا، استغفار کرے گا نام عمل پاک ہو جائے گا.
والدین کا احترام، والدین کا ادب، حرام سے بچنا، گھر کے ماحول کو کس طرح سے بنانا، گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ اس لیے نازل نہیں ہوئی چیزیں حدیث قصہ اور قرآن کہ آپ اس کو دفتی میں رکھ کر تاخچے پر رکھ کر بیٹھ جائیں. شب جمعہ ہو، گھر کا ماحول مختلف ہونا چاہیے. شہادت ولادت کے دن ہے، گھر کا ماحول مختلف ہونا چاہیے. بیوی کی شہادت ہے، گھر میں ماں کالے کپڑے پہنے، اگربتی جلا کر حدیث قصہ پڑھیے، 4 مصرے 100 سلام کے پڑھیے. یہ ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے. قرآن کھلے گھر میں، حدیث قصہ کی تلاوت ہو. گھر میں غنا کی آلات اللہ علیہ کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. گھر میں یتیم کا خیال رکھا جائے، گھر میں بزرگوں کا احترام کیا جائے، گھر میں غیبت نہ کی جائے، مہمان آئے مہمان کا احترام کیا جائے. تمام روایتیں اسی لیے احادیث آئی ہیں کہ جب وہ آئیں گی گھر میں تو یہ نور اہل بیت ہے، یعنی وہ اہل بیت جو یہ فرمائیں کہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے رہو، جانور کے منہ پر تماچا مت مارو، جانور پر یہ ظلم مت کرو. وہ اہل بیت ان کی تعلیمات کو لیں گے تو نورانیت آئے گی. لیکن حکومت اس دنیا میں ہے انہی کی، مالک یوم الدین. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو حدیث ہے ہمارے پاس، دیکھو ہماری محبت کے بھروسے پر عمل کو مت چھوڑو، اور عمل کے بھروسے پر ہماری محبت کو مت چھوڑو. تو اب آپ نے سمجھا کہ جو وسیلہ ہے اہل بیت، یہ ایسا نہیں ہے کہ گلاس میں پانی پینا تھا، گلاس لیا، جب پانی ختم ہو گیا تو میں نے کنارے پر رکھ دیا. بلکہ جب تک انسان کی حقیقت ہے، کب سے ہے انسان کی حقیقت؟ عالم زر سے لے کر اس دنیا تک، ولادت ہوئی بطن مادر سے، اور دوبارہ وہ جائے گا قبر میں، آخرت میں، پولیس رات، نامہ عمل، جنت جہنم کی تقسیم. جب تک انسان ہے، اور یہ انسان ایسی مخلوق ہے کہ ایک دفعہ اگر ہو گیا تو ہے، پھر کبھی فنا نہیں ہوگا. یعنی فرعون، نمرود، شداد، حامان یہ کلاس کے ان بچوں کی طرح جن کو کلاس سے باہر نکال دیا جائے اور وہ پلے گراؤنڈ میں جا کر جو بھی اچھل کود دھواں چوکڑی مچاتے رہیں کہ اچھا ہوا درس سے چھٹی ملی. سزا ایسی ملے کہ جو بچہ انجوائے کرے، برا بچہ نہیں. نکال تو دیا گیا ہے ان کو اس طہارت کی محفل سے، لیکن رکھا وہاں گیا ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ یہ وسیلہ ہیں. جب تک انسان کی زندگی ہے، چاہے نمرود و فرعون، حامان، شداد ہو، چاہے سلمان، ابو ذر، میثم، قمبر ہو، یہ جب تک زندگی ہے. اور کب تک ہے؟ ہم فیہا خالدون. نہیں سمجھ، وہاں تک ہے. تو اہل بیت وسیلہ کہاں تک ہے؟ جب تک آپ کی زندگی ہے. کہاں تک ہے؟ ہم فیہا خالدون. 3020، 4020، 5020، جب تک ابدیت ہے اہل بیت وسیلہ ہے. جب تک ابدیت ہے اہل بیت وسیلہ ہے. اور یہ شہزادی کا خطبہ، پھر 2-4 جملے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال ختم کیجیے، مسائل تک آتا ہوں. آج پھر آپ کا وقت میں نے زیادہ لے لیا اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. دیکھیے، اگر کوئی انسان، اور مجھے کسی نوجوان نے ایک سوال بھی کیا تھا تو میں سوال بھی بھول گیا کیا تھا، اور شروع میں مجھے ذہن میں تھا لیکن انشاءاللہ کل جواب دے دوں گا. وہ سوال میرے ذہن میں اس وقت آ گیا کہ فرشتوں سے جب آگے چلا گیا انسان تو انسان کا کمال نہیں ہے. انسان کا کمال اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں میں صرف عقل ہے، لیکن انسان میں شہوت بھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہیں، رحمانی خواہشات بھی ہیں. رحمانی خواہشات نے کچلا شیطانی خواہشات کو، لہٰذا کچلنے کی وجہ سے جو کریڈٹ ملا وہ یہ ملا کہ اس انسان کو فرشتوں سے آگے بھیجا گیا. یہ مولا کائنات کی حدیث کے ضمن میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. حدیث میں نہیں بتاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی. دیکھیے، ایک خانوادہ اگر ایسا ہے کہ جس نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑا تند مزاج، اکھڑ مزاج، درش مزاج، اپنے فائدے کا دیکھتا تھا، تو اس خاندان میں کوئی مصیبت آئے کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے. لیکن اگر ایک خانوادہ ایسا ہو کہ جس خانوادے کے بچے آئمہ رسول خدا یہ کہیں لا تلتم علی وجہہ، جس حیوان پر سواری کرتے ہو نا اس حیوان کے منہ پر تماچا مت مارو. اگر اس راوی چھٹے امام کا شاگرد آتا ہے، امام پوچھتے ہیں کہ تیرے چہرے پر میں غم کے آثار دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ؟ پریشانی. کہ ابن رسول اللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. کہا پریشانی کیا بات ہے؟ تاکل فی رزق فی غیر رزقک و تعیش فی غیر اجلک. تو پریشان کیوں ہے؟ وہ اپنا رزق کھائے گی، خدا کی زمین پر رہے گی، تو پریشان کیوں ہے؟ کہا کہ مولا بس بہرحال لڑکی کی تربیت ہو رہی ہے. کہا کہ اچھا یہ بتا
بماذا سمیتہا، تو نے نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میں نے فاطمہ نام رکھا۔ امام نے کہا دو دفعہ چھٹے امام کے امام نے فرمایا اذن لا تشمع، امام نے کہا تو نے فاطمہ نام رکھا ہے نا، لا حول ولا قوة الا باللہ، امام نے فاطمہ نام رکھا ہے نا، تو خبردار میں کیسے لفظ استعمال کروں جو بیوی کا، خبردار اس کے لیے کوئی برا لفظ استعمال مت کیجیے، اور دیکھ خبردار اس کے منہ پر کبھی تماچا مت مارنا۔ یعنی آپ یہ جو راوی ہے یہ غیر معصوم ہے، یہ امام زادہ بھی نہیں ہے، اس کے گھر میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے کوئی امام زادی نہیں ہے، اس کے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے بی بی زینب کے مرتبے کی نہیں ہے، یہ جناب معصومہ کن کے مرتبے کی نہیں ہے، نرجس خاتون حکیمہ خاتون نہیں ہے، بی بی خدیجہ نہیں ہے، یہ ایک عام مومن جو چھٹے امام کے زمانے میں زندگی بسر کرتا تھا، اس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، لیکن نہ جانے فاطمہ نام میں کتنے مصائب پوشیدہ ہیں۔ ایک دفعہ راوی نے آ کر کہا کہ ابن رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، امام کے سامنے اپنی مادر گرامی کے مصائب آ گئے، ایک دفعہ امام نے فرمایا اب دیکھ تو نے فاطمہ نام رکھا ہے، خبردار کبھی برا لفظ استعمال مت کیجو، کبھی منہ پر تماچا نہ لگائیو۔ میں کہوں گا ابن رسول اللہ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ شاید جواب یہ آئے کہ جا کر مدینے میں دیکھ کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کو کس نازیبہ لفظ سے مخاطب کیا گیا تھا، اور ٹوٹ جائے وہ ہاتھ، جہنم میں جلے وہ ہاتھ کہ جو فاطمہ زہرا پر اٹھا۔ جب رسول خدا کی وفات ہو گئی، جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے، رسول خدا نے اپنے پورے تبرکات اپنے جانور سواری کے مولا کائنات کے ہاتھوں میں دے دیے، اور ایک رسول خدا کی اونٹنی تھی، یہ اونٹنی آئی رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ بماذا توصی، یا رسول اللہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں تجھے فاطمہ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی اونٹنی کو آپ سے اتنی امیدیں ہیں کہ جب آپ کی روح بدن سے جدا ہو رہی ہے تو یہ اونٹنی آ کر آپ سے پوچھ رہی ہے مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ فاطمہ حسن حسین کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ پر کیا گزرے گی جب اس گھر کے دروازے پر آگ لگائی جائے گی، جب فاطمہ کے پہلو پر تلوار کے خلاف آئے گا، جب محسن شہید ہوں گے، جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے۔ ایک دفعہ یہ اونٹنی آئی، ایک دفعہ تیرے سیدہ پر آئی، مجھے نہیں پتا تقل باب کیا کہ نہیں کیا، بیت الشرف میں آئی کہ نہیں آئی، یہ اونٹنی وارد ہوئی اور جناب سیدہ کو سلام کیا، کہا یا بنت رسول اللہ، آپ جانتے ہیں نا کہ ائمہ سے حیوانات گفتگو کیا کرتے تھے، یا بنت رسول اللہ لا احنع بالعلف والشراب، یا بنت رسول اللہ آپ کے بابا کے بعد نا مجھے نہ چارے کھانے میں لطف آ رہا ہے نہ پانی پینے میں مزہ آ رہا ہے، آپ اجازت دیجئے میں اب آپ سے خدا حافظی کر کے جاؤں۔ بی بی نے اجازت دی، یہ اونٹنی دور ہوئی، امام فرماتے مدینے سے باہر گئی اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر رسول خدا کی جدائی کی تاب نہ لا کر ایک دفعہ اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ بس میں ایک جملہ کہوں گا امام سے اور ایک سوال کروں گا بی بی سیدہ سے، اے رسول خدا کے ناقے تجھ سے برداشت نہ ہوا، مجھے یہ تو بتا کہ وہ بنت رسول کس طرح سے صبر کرے، ارے وہ 18 سال کی شہزادی کہ جس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا کے بعد فاطمہ اتنی لاغر کہ چلا نہیں جاتا تھا، محسبۃ الراس اپنے ماتھے پر پٹی باندھ کر رکھتی تھی۔ سبب پتا ہے پٹی باندھنے کا؟ سبب یہ ہے کہ کہیں علی تازیانے کے زخم کا نشان نہ دیکھ، ارے علی کس طرح برداشت کر پائے گا؟ میں ایک جملہ کہوں گا بی بی جب علی گھر سے باہر چلے جائیں گے، جب علی گھر سے باہر چلے جائیں تو یہ پٹی کھول لیا کیجئے، بی بی کا جواب آئے گا اے نادان علی تو گھر سے باہر چلے جائیں گے نا، لیکن میری 4 برس کی بیٹی جب زینب میری پیشانی پر وہ زخم دیکھے گی تو کیا
على لعنة الله على القوم الظالمين والصعايعة والمؤيد والقلب ينقلبون اللهم بحق محمد عليك صلى الله على محمد وعجل فرجنا بك عظمه نجل والاسم الاولين والاخرين واكفنا ما اهمنا وارزقنا العافيه ووسع رزقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الطيبين. پالنے والے سزداری ہم سے قبول فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار حضرت حجت کی تعزیت تسلیت کے باعث قرار دے. پروردگار وارثان جناب سیدہ ائمہ معصومین کے لیے اس سزداری کو باعث تعزیت قرار دے. جناب امیر جناب حسن جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث تعزیت قرار دے تسلیت قرار دے. پروردگار بانیان مجلس جو اس ادارے کے اس مجلس کے مسجد کے اس امام باڑے کے منتظمین ہیں ان کی توفیقات میں اس طرح بانیان مجلس کی جو مومن مومنات حاضر ہیں کی توفیقات میں اضافہ فرما. اگر کوئی تندرست نادار قرضدار پریشانان کا اولاد مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکلات کو دور فرما. ایک بندہ مومن اپنے لیے یہیں اسی مجلس سے درخواست کی دعا کی پروردگار ان کے گھر میں جو مشکلات ہیں دور فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعریف فرما ہمیں ان کے انصار عوام میں شامل فرما. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ حضرت حجت کی رضایت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. ہمارے مرحوم و مرحومات کی مغفرت فرما. بلندی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے. پاک زہرا کے قاتلوں پہ